جب آپ تھکے ہوئے آئیں گے ادھر ایک اولودہ پٹھا جڑا موبائل ہے کس نے بربادی کر چھڑ گھر میں وہ گھر تو موبائل بند کر دیتے کرو، ٹوائلٹ میں بھی سن رہے ہوتے۔ وہ ہمارے شیخ تو ٹوائلٹ میں سودے کر رہے ہوتے ہیں، آ گیا چکا لو دے دیو لے لو، وہ اولودے پٹھے باہر بندے کھلوتے ہیں باہر تا نکل، جس کم نو گیا وہ کردہ نہیں پیا تے دوے کم نو لگ گیا۔ یہ ضرورت کی چیز ہے، نہ کہ ایسے اپنی زندگی کو تلخ کرنے کی۔ آپ بات شروع کریں اور اب بیگم کے فون کی گھنٹی بج جائے، وہ آپ کو چھوڑ کے ادھر لگ جائے تو آپ اندر سے ٹوٹ جائیں گے۔ آپ بیوی آپ سے بات کرے اور ادھر گھنٹی بجے اور آپ بیوی کی بات چھوڑ کر لگ جائیں تو وہ اندر سے ٹوٹ جائے گی۔ آپ کا بچہ، یہ مائیں، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ نئے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے، اور اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ دوسرا چیپٹر ہے کہ گھر کی زندگی خوبصورت ہو۔ میرے نبی نے 11 شادیاں کی، کوئی شوق تھا۔ اگر عورت کا شوق ہوتا تو 25 سال کا نوجوان 40 سال کی عورت سے شادی کرے گا جو 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہو، 1 دفعہ منگنی ٹوٹ چکی، نوفل، ورقہ بن نوفل سے آپ کی منگنی ٹوٹی۔ پھر ابن ابو حالہ سے شادی ہوئی، 1 بیٹا 1 بیٹی۔ پھر ابن عابد سے شادی ہوئی، 1 بیٹا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 40 سال کی عمر، 2 شادیاں ہو گئیں، 1 منگنی ٹوٹی۔ اور میرے نبی 25 سال، میں نے ابھی بتایا کیا خوبصورت ہستی تھے، اور انہوں نے زندگی کے 25 سال ایک بیوہ عورت کے ساتھ شادی کے گزار دیے، دوسری شادی نہیں کی۔ جب مدینے میں ایک معاشرہ بنا پھر آپ نے 10 شادیاں کی۔ وہ شوق کی عمر تو گزر گئی تھی 50 سال کے بعد۔ اب ایک حدیث سن لو کہ ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل۔ لوگوں میری بات سن لو، میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی، پہلے جبریل اللہ کا حکم لے کر آئے، پھر میں نے قدم اٹھایا۔ اچھا، یہ 11 شادیاں کیوں کی؟ کہ گھر کی زندگی بڑی مشکل ہے، چونکہ اس میں برداشت کرنا ہوتا ہے۔ نماز میں تو 2-4 منٹ کی برداشت سے اللہ اکبر، وضو کیا 5 منٹ نماز مک گئی۔ لیکن اپنی مرضی کے خلاف بیوی کا رویہ برداشت کرنا، بیوی اپنی مرضی کے خلاف خامند کا رویہ برداشت کرے، والدین اپنی اولاد کا رویہ برداشت کرے، اولاد والدین کا رویہ برداشت کرے، جس سے گھر خوبصورت بنتا ہے۔ گھر کی خوبصورتی کا تعلق وہ صرف میرے نبی والے اخلاق کے ساتھ ہے۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقمے بنا کے، جب چھوٹی عمر تھی نا، سامنے بیٹھتے تو 2-3 لقمے کھلاتے تھے، آٹا گوندھ کے دیتے تھے۔ شروع میں حضرت عائشہ کو آٹا گوندنا نہیں آتا تھا تو آپ گھر میں آٹا گوندھ کے دیتے تھے اور سامنے بیٹھ کے لقمے کھلاتے تھے۔ تو بھائیو، اپنے گھروں کو خوبصورت بناؤ۔ ان ملکوں میں ابھی آپ کے مفتی صاحب بتا رہے تھے طلاقیں ہو رہی ہیں، گھر ٹوٹ رہے ہیں، سنگل پیرنٹس ہیں، کہیں ماں سنگل ہے، کہیں باپ سنگل ہے، اور پھر دونوں کی زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ آگے اولاد، انہوں نے مجھے یہاں ایک بلڈنگ دکھائی اپنے اسکول میں کہ ان بچوں کے لیے ہے جن کو خودکشی کے خیالات ہیں، اور میں نے کہا بچوں کو، اور ایسے شہروں میں کہا جی ڈپریشن کا بری طرح شکار ہیں یہاں کے بچے کہ والدین کا سلوک اچھا ہے۔ مجھے ایک بچہ ملنے آیا، پاکستان کی بات بتاتا ہوں، یہ غلط طریقہ جہاں بھی ہوگا اولاد برباد ہو جائے گی۔ اللہ کے واسطے اپنی اولاد کو سرمایہ بناؤ، گھر کو نہیں، گاڑی کو نہیں، چیزوں کو نہیں۔ یہ عورتیں جتنی حفاظت اپنی جیولری کی کرتی ہیں، اتنی اولاد کی کر لیں تو ان کی اولاد وہ جنید بغدادی بن جائے۔ یہ مرد جیسے جتنی اپنی جاب کی پابندی کرتے ہیں، اتنے اپنے بچوں کو ٹائم دینے کی پابندی کر لیں تو ان کی اولاد جنید اور بغدادی بن جائے اور ایک اعلیٰ ترین انسان بن جائے۔ لیکن یہاں کی لائف بڑی ظالم لائف ہے، اور کیا ہوتا ہے، اپنی حیثیت سے بڑھ کے گھر لے لیتے ہیں، اپنی حیثیت سے بڑھ کے گاڑیاں لے لیتے ہیں، حیثیت سے بڑھ کے فرنیچر لے لیتے ہیں، پھر کہتے چلو ڈبل جاب کریں گے، بیگم تو بھی کر میں بھی کرا،
تے آپ چھوٹیاں چھوٹیاں قسطاں آپ لا لواں گے، وہ قسطیں اتارتے اتارتے اولاد ختم ہو جاتی، تو ٹائم ہی نہیں ان کے لیے۔ جب آپ تھکے ہوئے گھر آتے ہیں، ڈبل جاب، کتنے لوگ ہیں جو ڈبل جاب کر رہے ہیں، دو جابیں کرتے ہیں کہ یہ بڑے گھر کی قسطیں ادا ہو جائیں، اور بیوی بھی جاب پر گئی ہوئی ہے، تو ان بچے ڈپریشن کا شکار نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا؟ میرے نبی سے بڑھ کر کون ہوگا کائنات میں سب سے مصروف ترین انسان، جن پر 7 بر اعظم کی ذمہ داری تھی اور آنے والی ساری انسانیت کی ذمہ داری تھی، اب روزانہ اپنے بچوں حسن حسین کے لیے وقت نکالتے تھے اور ان کو کہ نصیحتیں نہیں کرتے تھے، صرف کھیلتے تھے، بچوں کے ساتھ بچے بن جاتے تھے اور ان کے ساتھ کھیلتے تھے۔ آپ گھر میں تشریف لاتے تھے باقاعدہ ٹائم نکال کے، جب آپ تھکے ہوئے آئیں گے ادھر ایک اولو پٹھا جڑا موبائل ہے کس نے بربادی کر چھڑ، گھر میں گھر تو موبائل بند کر دیتے کرو، ٹوائلٹ میں بھی سن رہے ہوتے، وہ ہمارے شیخ تو ٹوائلٹ میں سودے کر رہے ہوتے ہیں، آ گیا چکا لو دے دیو لے لو، وہ اولو دے پٹھے باہر بندے کھلوتے ہیں، باہر تا نہیں کر، جس کم نو گیا وہ کردہ نہیں پیا تو دوے کم نو لگ گیا۔ یہ ضرورت کی چیز ہے، نہ کہ ایسے اپنی زندگی کو تلخ کرنے کی۔ آپ بات شروع کریں اور اب بیگم کے فون کی گھنٹی بج جائے، وہ آپ کو چھوڑ کے ادھر لگ جائے تو آپ اندر سے ٹوٹ جائیں گے۔ آپ بیوی آپ سے بات کرے اور ادھر گھنٹی بجے اور آپ بیوی کی بات چھوڑ کر لگ جائیں تو وہ اندر سے ٹوٹ جائے گی۔ آپ کا بچہ، یہ مائیں، یہ اتنا جتنا یہ اپنے کمپیوٹر اور ٹیب کو دیکھتی ہیں اتنا اپنے بچوں کو نہیں دیکھتی۔ ہمارے فیصل آباد کا واقعہ ہے، ایک سکول ٹیچر خاتون وہ پرچے دیکھ رہی تھی، پیپر دیکھ رہی تھی تو رونے لگی، تو اس نے خاوند نے پوچھا کیوں رو رہی ہو، تو اس نے وہ پیپر جو دیکھ رہی تھی نکال کے اس کو دے دیا۔ اس نے پیپر پڑھا تو اس میں ایک کویسچن تھا کہ تم کیا بننا چاہتے ہو، تم کیا بننا چاہتے ہو؟ تو بچے نے اس کا آنسر یہ دیا تھا آئی وانٹ ٹو بی اے ایپل، اسمارٹ ایپل فون، میں یہ ایپل فون بننا چاہتا ہوں، یہ اس نے جواب دیا۔ اور آگے ڈیٹیل میں لکھا کہ جتنا میری ماں فون دیکھتی ہے اتنا مجھے نہیں دیکھتی، جتنا میرا باپ فون دیکھتا ہے اتنا مجھے نہیں دیکھتا، تو میرا جی چاہتا ہے کاش میں یہ فون ہی ہوتا کہ اپنے ماں باپ کی توجہ تو لے سکتا۔ تو خاوند نے کہا تو روتی کیوں ہوگا، یہ تیرا میرا بیٹا ہے جس نے یہ لکھا ہے، اس لیے رو رہی ہوں۔ میرے نبی نے 11 گھر آباد کیے صرف ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے۔ اگر آپ دنیا بھی بنانا چاہتے ہو آخرت بھی، تو اس کا سبب ڈالر نہیں، گاڑی نہیں، جاب نہیں، پیسہ نہیں، کاروبار نہیں، میرے نبی والی خوبصورت زندگی ہے۔ میں پچھلے 20 سال سے کھپ رہا اور کوئی مضمون بیان نہیں کرتا ہوں کہ گھر اجڑے پڑے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاقیں ہیں۔ کل ہی مجھے ایک خاتون کا فون آیا، پتہ نہیں کہاں سے اس نے نمبر لے لیا، کہ یہاں تھوڑا سا یہ بات بھی کر دیں کہ جب بچے بڑے ہو کر شادیاں کر لیتے ہیں تو ماؤں کو یوں پھینک دیتے ہیں جیسے ڈسٹ بن کو پھینکا جاتا ہے۔ ہم مر رہی ہوں، ہم زندہ ہیں، ہم مردہ ہیں، ہمارا کیا حال ہے کچھ پتہ نہیں۔ بے شک الگ رہیں، اس نے بڑی خوبصورت بات کی اس بی بی نے کہ الگ رہنا کوئی عیب نہیں، الگ ہو جانا عیب ہے۔ تو اپنے آپ کو ایسا نہ بناؤ کہ والدین سے، میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور پھر تم دیکھتے کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر میرے گھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک اماں جی۔ اپنے زندگی میں خوشی لانا چاہتے ہو تو میرے نبی والی زندگی سیکھو، اللہ کے واسطے نبی کی زندگی پڑھو، اللہ کے واسطے قرآن پڑھو، اللہ کے واسطے علماء سے جوڑ بیٹھاؤ، اللہ کے واسطے۔ اب تو کتابوں کی ضرورت ہی نہیں ہے،
اے فون ہر شے اگلے ٹھوک چھڑی، فون پہ تم اپنے نبی کی سیرت پڑھ لو۔ اپنے ایک بہت بڑا تاجر تھا وہاں ادھر پاکستان میں، تو ہم کھانے پہ کٹھے تھے تو اس کے فون کی گھنٹی بجی، اس نے یہاں فون لگایا اور ادھر کھانا شروع کیا، پورا آدھا گھنٹہ وہ لگا رہا، ایدے بھی تھے ایدے بھی۔ وہ میں نے کہا توڑے نہ کاروبار دا کی فائدہ، تسی تو روٹی جوگے بھی نہیں رہ گئے۔ کہا جی وہ بہت بڑا جرمنی میں مال پھنس گیا تھا تو وہ اس کے لیے پھر بڑی اہم کال تھی۔ میں کہتا وہ کرما لے تو روٹی پھر بعد ہی کھا لے، میں روٹی کھانے کے بھی قابل نہیں چھوڑا ہم۔ تو میرے نبی کی زندگی، جب آپ گھر میں ہو تو اپنی بیوی کو عزت دو، بیوی خاوند کو عزت دے، کبھی اونچ نیچ ہو جائے۔ یہ دنیا ہے، یہ جنت نہیں ہے، یہاں اونچ نیچ ہوگی۔ علی و فاطمہ سے بڑھ کے کون سا گھر لاؤں میں آپ کے سامنے؟ میرے نبی گھر میں داخل ہوئے بیٹی کے تو دیکھا آپ ذرا غمگین بیٹھی ہیں، تو آپ نے پوچھا بیٹی کیا ہوا؟ کہ جی میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا علی کدھر ہے؟ کہا جی باہر نکل گئے۔ تو اب یہ نہیں آپ نے کہا کہ میں تو سسر ہوں، میں کیسے کہوں میں اپنے داماد کو ڈھونڈوں، آپ خود ڈھونڈنے نکلے، کسی سے نہیں کہا کہ جاؤ علی کو بلاؤ۔ جب گئے تو وہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے اور کمر پہ مٹی لگی تھی، تو آپ نے پیار سے کہا ابو تراب اٹھو۔ یہ ٹائٹل آپ کو ہمارے نبی نے دیا، ابو تراب اٹھو۔ ان کو اٹھایا، کچھ نہیں کہا، ساتھ لائے اور گھر میں آ گئے۔ کچھ نہیں پوچھا کیا جھگڑا تھا، کیا لڑائی تھی۔ ہماری طرف دیہاتوں میں پنچایتیں ہوتی ہیں نا جھگڑے، تو وہ پوچھنے والے ہور لڑا کے کم ہور بکھا دیں دن۔ ہاں بھئی تو کی آکھیا، ہاں بھئی تو کی آکھیا، اسے کہے تو میں آکھیا نہیں، اسے کہا تو آکھیا، اسے کہے تو میں آکھیا نہیں، اسے کہا تو آکھیا۔ بھئی تھی لڑائی ہو کے صلح دی بجائے ہو لڑائی ہو جاندی۔ میں قربان جاؤں، میرے نبی تشریف لائے اور آپ نے ایک لفظ نہیں بولے، اور آ کر آپ ایسے نا لیٹ گئے، زمین پر لیٹ گئے، زمین پر۔ ادھر حضرت علی کو لٹایا، ادھر حضرت فاطمہ کو لٹایا۔ اب مجھے دیکھنا، یہ ہاتھ علی کا پکڑ کے یہاں رکھا، ادھر سے بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے یہاں رکھا علی کے ہاتھ پر، یہ دیکھ رہے ہو، اوپر آپ نے اپنا ہاتھ رکھا۔ اب یہ علی کا ہاتھ، یہ فاطمہ کا ہاتھ، یہ میرے نبی کا، اور کہا تم دونوں بولو ہماری صلح ہو گئی۔ کچھ نہیں پوچھا کیا ہوا، بکا تم کو ہماری صلح ہو گئی۔ تو دونوں نے کہا جی ہماری صلح ہو گئی۔ تو آپ اتنے خوش نکلے کہ صحابہ بھی آپ کے چہرے کی خوشی کو دیکھ کر پوچھنے لگے یا رسول اللہ آپ تو بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا۔ تو اس سے اونچا گھر اور کہاں سے میں دکھاؤں گا آپ کو؟ یہ دنیا ہے، اللہ کے واسطے اپنی اولاد کے لیے، اپنے لیے، اپنے گھروں کو خوبصورت بناؤ نبی والے اخلاق کے ساتھ، نبی والی محبت کے ساتھ۔ میں کیا سناؤں آپ کو؟ آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا، عائشہ سنو، دھیان سے سنو، اظہار محبت، اظہار محبت۔ ہم نے کہا عائشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے کہ تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے موت ہی اچھی لگنے لگ گئی۔ اور عربوں کے ماحول میں، عرب کے ماحول میں کوئی یہ کہتا مجھے بیوی سے عشق ہے تو عیب سمجھتے تھے، اور کوئی کہتا میری محبوبہ ایسی تو کہتے واہ واہ۔ یہ عرب کا ماحول تھا، جیسے یہاں گرل فرینڈ کا بوائے فرینڈ کا چل گیا ہے۔ اللہ ہمارے بچوں کو پاک دامنی نصیب فرمائے۔ تو عرب اس میں نا کوئی نہیں جھجکتے تھے، کھلم کھلا۔ وَهَلْ تَبْكِينَ، اپنے لیلا مجنوں کا نام تو سنا ہوا ہے، یہ صحیح لوگ ہیں، ساڑھے ہیر رانجے تو سارے کوڑے کسے ہیں۔ تو وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وقام على قبر النساء النوائح كما لو أصاب الموت ليلى بكيتها وجاد لها دمع من العين صافح۔ میں نے 2 شعر پڑھے، ہر شعر میں وہ لیلا کا نام لے رہا ہے، لیلا کا نام لے رہا ہے۔ یہ کلچر تھا عرب کا کہ معشوقہ سے محبت کا اظہار فخر، اور بیوی سے محبت کا اظہار اور تو رن مرید ہو گیا، تو زن مرید ہو گیا۔
یہ ماحول سمجھ میں آ گیا؟ اس ماحول میں ایک شخص مسجد میں آتا ہے اور ایسے محفل لگی ہوئی ہے، وہ آ کر پوچھتا ہے یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ من احب الناس الیک؟ تو آپ نے اس کے کان میں نہیں کہا اور آتے ہیں دوستوں، آپ نے زور سے فرمایا عائشہ سے۔ اللہ، وہ تو ہل گیا۔ آپ نے کہا عائشہ سے، اس کو تو توقع نہیں تھی، تو گھبرا کے کہنے لگا یا رسول اللہ میرا یہ مطلب نہیں تھا، میرا مطلب تھا مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے؟ تو وہ آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، تو آپ نے ابو بکر نہیں کہا، آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے۔ ایسا عائشہ کا نام دوبارہ لیا، انہوں تھوڑا جا پانی پیوا مناسب۔ اپنے گھروں کو آباد کرو محبت کے بول سے، محبت کے رویوں سے، محبت کی باتوں سے درگزر کرو، برداشت کرو۔ یہ میرے نبی نے زندگی سکھائی ہے۔ حضرت عمر کا فرمان ہے ما اکرمہن الا الکریم وما اہانہن الا اللئیم، بیوی کو وہ عزت دیتا ہے جو شرافت والا ہوتا ہے، اور بیوی کو وہ ذلیل کرتا ہے جو کمینہ ہوتا ہے۔ اتنا سخت لفظ کہیں نہیں استعمال ہوا کہ کمینہ آدمی بیوی کو ذلیل کرتا ہے اور شریف آدمی بیوی کو عزت دیتا ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں، اللہ کے واسطے میری فریاد سنو، تمہارے گھروں کی خوبصورتی میرے نبی کی غلامی میں ہے۔ یہ ڈبل جابیں چھوڑو، یہ بڑے بڑے گھروں کی دوڑ چھوڑو، بڑی بڑی گاڑیوں کی دوڑ چھوڑو، اپنے گھروں کو بچاؤ اللہ کے واسطے، چونکہ یہاں کی نسل خطرے میں ہے۔ پاکستان میں کوئی برے سے برا بچہ بھی ہوگا تو ایتھیسٹ نہیں بنے گا، اسلام نہیں چھوڑے گا، یہاں اسلام چھوڑ دیتے ہیں۔ میں آپ کو اپنے گھر کی بتا رہا تھا، ایک بچہ مجھے ملنے آیا، کہنے لگا جی میں نے پورے پاکستان میں ٹاپ کیا ہے ایف ایس سی میں، اور کنگ جو ٹاپ کرتے ہیں وہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں جاتے ہیں۔ تو 2 دفعہ میں خودکشی کی کوشش کر چکا ہوں، پلز کھائیں، گولیاں، لیکن وہ زندگی تھی بچ گیا۔ میں نے کہا بیٹا تو چھوٹا سا ہے، تو نے یہ خودکشی کی کیوں یہ تو نے قدم اٹھایا؟ کہا جی میرے امی اور ابو اتنا لڑتے ہیں کہ ڈسہارٹڈ ہو کر میں 2 دفعہ خودکشی کی کوشش کر چکا۔ ماں اور باپ کی لڑائی نے اتنے بریلینٹ قابل بچے کو مرنے پر مجبور کر دیا۔ کوئی بھوک نہیں تھی، سوکھے تھے، اچھے خوشحال گھرانہ تھا، لیکن خامد بھی بد زبان، بیوی بھی بد زبان، تو بچے خودکشی پہ آ گئے۔ بھائیو، اگر آپ اپنے آپ کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو، دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، سب دیکھو، اس زبان پہ قابو پالو۔ یہ زبان خوبصورت ہو گئی، دل جڑ جائیں۔ بہ گئی پیما فتوی نہ ٹھوک دو۔ ہماری ایک دھوبن تھی ماسی شریفہ، 85 میں بیچاری فوت ہوئی، چھوٹا قد تو بڑی لڑاکی۔ تو وہ ایک دن آئی میری بہن کے پاس، کہنے کہ بی بی اے میری نوواں بڑیاں لڑدیاں میرے نال، 4 بیٹے تھے 4 بہن، تو میں نے کوئی تویز دے، چاروں میریاں نوکر بن جاؤں۔ میری بہن کو تو پتا تھا کہ لڑدی تھا آپ ہے، تو اس نے نا اسے کاغذ پر کچھ لکھا کے نا یوں کر کے نا اسے تعویذ کو رول کر کے کماسی شریفہ اے تعویذ ہے بڑا سانپ کے رکھڑ آنا، جب تیری لڑائی ہونے لگے تو نے یہ تعویذ ایتھے رکھ کے چک مار دینا ہے۔ میری بہن نے کیا طریقہ استعمال کیا، ماسی شریفوں کو چپ کروایا۔ اب تعویذوں کا بڑا مانتے ہیں ہمارے دیہاتوں میں، تو وہ ہفتے بعد آ گئی، کہنے کہ بی بی تو بڑا چنگا تعویذ دیتا ہے، میری تو ساری لڑائی ختم ہو گئی، کیونکہ ماسی شریفہ چپ ہو گئی۔
تو میں نے یہ 2 تعویذ بنائے ہیں، ایک آپ مستورات لے لو، ایک آپ لے لو، جب لڑائی ہو تو چک مار کے بہ گئے کرو، آپ کی لڑائی ختم ہو جائے گی۔ ہائے ہائے، ارے میرے بھائی، قربان جاؤں اہل بیت کے اخلاق پر۔ امام زین العابدین کو گالی دینا نبی کو گالی دینا ہے۔ حضرت حسین جن سے نسل چلی، ان کو ایک آدمی نے گالیاں دی ننگی، وہ یوں منہ کر کے بیٹھ گئے۔ ہائے 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 ہائے۔ اس نے سمجھا کہ ان کو پتہ نہیں میں ان کو گالیاں دے رہا ہوں، تو وہ ادھر سے اٹھ کے سامنے آ کر کہنے لگا ایاک آنی، اور میں تینوں گالاں کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا وعنک اغضی، اور میں بھی تجھے ہی معاف کر رہا۔ تو ایک دم قدموں میں گر کے پاؤں چومنے لگا کہ بے شک آل رسول کے اخلاق ایسے ہی ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے گھروں کو اپنے نبی والی زندگی پہ لاؤ۔ میرا سر میرا ساتھ نہیں دے رہا، میں تفصیل ویسے بھی نہیں ہو سکتی، اشارہ کر رہا۔ اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو کہ آپ نے اپنے گھر کو کیسے چلایا، کس طرح آپ نے 11 گھروں کو نبھایا۔ 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا اور بیویاں قربان ہو رہی ہیں، یہاں سب کچھ دے کر پھر بھی لڑائیاں ہیں، بچے برباد ہو رہے ہیں، نسلیں برباد ہو رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اڑ کر۔ ہمارے استاد صاحب تھے مولانا جمشید صاحب، وہ ہمیں بہت زیادہ سبق میں فرماتے تھے، جو ہار مان جائے گا وہی جیت جائے گا۔ ہار مان جایا کرو، جھک جاؤ، جھک جانے۔ میرے نبی نے فرمایا جو جھک گیا اور معاف کر گیا، میں گارنٹر ہوں اگر اس کی عزت کم ہو تو مجھ سے آ کے لے لے۔ جو معاف کرے گا اللہ اس کی عزت بڑھا دے گا، جو بدلہ لینے پہ آئے گا پورے گھر کو توڑ کے رکھ دے گا۔ یہ چند روزہ زندگی ہے۔ میرے نبی کی 2 سنتیں لے لو، ایک زبان پہ قابو، یہ اس زبان پہ قابو پا لو، اس زبان پہ قابو پا لو، اس زبان پہ قابو پا لو، تو آپ کے گھروں کے 90% مسائل ختم ہو جائیں گے۔ اور دل کو سب سے صاف رکھو، اور اپنے ایک دوسرے کا ہاتھ بٹھاؤ، اپنے بچوں کو اپنی دولت سمجھو، ان کو یہاں اچھا مسلمان بنا کے چھوڑو۔ اب یہ نسل یہاں رہنے والی ہے، واپس نہیں جائے گی، نہ تم جاؤ گے نہ تمہاری نسلیں جائیں گی۔ ایک پٹھان کوئی بیٹھا ہو تو پہلے معافی مانگتا ہوں۔ تو ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا، تو لوگوں نے افسوس کیا کہ خان جی آپ کا تو خرگوش گم ہو گیا۔ تو وہ کہنے لگا ارے بھائی غم نہ کرو، ہم نے اس کو نسوار کھلایا ہوا ہے، جب نشہ ٹوٹے گا ہمارے پاس ہی آئے گا۔ تو تمہیں آسٹریلیا کی نسوار لگی ہے، تم پاکستان واپس جاؤ گے؟ نہیں جاؤ گے، ادھر ہی رہو گے۔ لہذا یہاں اس طرح زندگی سیکھو کہ آپ کی نسلیں اسلام پہ باقی رہیں۔ میں اس ایسے اداروں پر محنت کرنے والوں کو سلام پیش کرتا ہوں، فضیل صاحب کو، عاصم کو اور وسیم کو، اور اس طرح جتنے بھی کوشش کر رہے ہیں۔ دارالعلوم گیا تھا، وہاں دیکھا تھا، جیسے ابھی اب انہوں نے اعلان کیا ابھی ہر جگہ جب تم نے رہنا یہاں ہے تو یہیں خرچ کرو، یہاں ڈھونڈو کون زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس کو زکوٰۃ دو، یہاں ڈھونڈو کون ضرورت مند ہے، وہ غیر مسلم بھی ہے تو صدقہ دو، زکوٰۃ مسلمان کو ہے، صدقہ دو، اوپر دو۔ زکوٰۃ دینے سے آدمی سخی نہیں بنتا اور بخیل بھی نہیں رہتا۔ رات بھی ان کے سکول آیا تھا تو یہ میں نے قصہ سنایا تھا کہ زکوٰۃ دینے والا ایک ہوتا ہے نا مرد، ایک ہوتی ہے عورت، ایک درمیان والا کون ہوتا ہے؟ وہ دسو، خسرا۔ تو زکوٰۃ دینے والے جو ہوتے ہیں نا وہ بخل سے نکل آتے ہیں، سخاوت میں جاتے نہیں تو وچکارلے بڑھ جاتے ہیں۔ تو صدقہ بھی دیا کرو۔ خسرو پرویز ایران کے بادشاہ
کے پاس ایک آدمی مچھلی لایا، اس کو بڑی پسند آئی تو اس نے شاہی جوش میں کہا 4000 درہم دے دو۔ بہت بڑی دولت تھی، جسے $4000 سمجھو ایک مچھلی۔ تو اس کی بیگم نے اس کے کان میں کہا یہ کیا کیا ہے؟ دربار تھا کہ 4000 تم ایک مچھلی پہ دے رہے ہو تو خزانہ خالی ہو جائے گا، واپس لو اس سے پیسے اور مچھلی واپس کرو۔ انہوں نے کہا میں بادشاہ ہو کر پیسے کیسے واپس لوں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا میں بتاتی ہوں، تم اس کو بلا کے پوچھو بھائی یہ مچھلی کیا ہے، نر ہے یا مادہ؟ وہ کہے گا نر ہے، تم کہنا ہمیں مادہ چاہیے تھی، یہ تمہاری مچھلی ہمارے پیسے دو۔ اگر وہ کہے یہ مادہ ہے تو تم کہنا بھی ہمیں نر چاہیے تھا، یہ تمہاری مچھلی ہمیں پیسے دو۔ ہاں ہاں ہاں، کب ہے اس کو بلاؤ 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 بلاؤ۔ وہ باہر نکل گیا تھا، اس کو بلا لی۔ او بھائی یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ وہ کوئی پیو دا پتر اسے کہ صحیح ہے ہی جڑا ہے، یہ نہ نر ہے نہ مادہ۔ انہوں نے کہا 4000 اور دے دو۔ تو میرے بھائیو، آسٹریلیا، اگر آپ کے پاس پاسپورٹ ہے تو یہ آپ کا ملک ہے، یہ آپ کا دیس ہے۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اسلام پہ حرف نہ آنے دو، جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو، فراڈ نہ کرو۔ یہاں کی لڑکیوں سے اس لیے شادی نہ کرو کہ کاغذات بنانے ہیں، یہ دھوکہ ہوگا، فراڈ ہوگا۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو کبھی نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا اور ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ آپ میں جو تاجر بیٹھے ہوئے ہیں ٹیکس نہ بچاؤ، جو جابین ہیں ان کا ٹیکس تو اپنے آپ کٹ جاتا ہے، لیکن یہ جو تاجر ہیں یہ ہیرا پھیری کر کے ٹیکس بچاتے ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، سچائی پر پیسہ قربان کر دو، پیسے پر سچائی کو قربان نہ کر دو۔ اگر تمہاری کمائی 1 لاکھ ہے تو 1 لاکھ شو کرو اور اس کو جتنا ٹیکس بنتا ہے ادا کرو، اللہ تمہیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے دے گا۔ دیکھو یہ لوگ آپ پہ لگاتے ہیں، آپ پر خرچ کرتے ہیں، آپ کا ہر سہولت کا خیال کرتے ہیں۔ آپ اسلامی ملکوں میں 50 سال بھی گزار دو تو آپ کو پاسپورٹ نہیں دیتے، آپ 4 سال گزارتے ہو آپ کو پاسپورٹ دیتے ہیں، آپ کو برابر حقوق دیتے ہیں۔ آپ ان کو دھوکہ دو، کسی کو بھی دھوکہ دینا حرام ہے، اور جو اتنے خیر خواہ ہوں ان کو آپ دھوکہ دیں اور ٹیکس بچائیں۔ کیا کرو؟ شادی پہ لٹا دیتے ہیں، شرابوں پہ لٹا دیتے ہیں۔ رزق حلال، شرابیں نہ بیچو، رزق حلال کماؤ، اللہ سے مانگو کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں میرے لیے راستہ نکال، اور پھر اس کی کوشش کرو اللہ راستہ دے دے۔ آپ ان کے ساتھ، وہ انگریزوں کے دور میں نا دلی میں ایک وہ پک پاکٹ والا تھا، جیب کترا، تو اس کا چیلا شام کو 2 روپے لے کر آیا تو اس نے اس کو تھپڑ مارا کہ صرف 2 روپے سارے دن میں؟ انہوں نے کہا استاد جی آج ایک بڑا مال چرایا تھا، ایک انگریز کی جیب کاٹی تھی، لیکن 4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا سبحان اللہ کہ اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو گلہ دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی تو میرے نبی کو شرمندہ ہونا پڑے گا، تو میں نے وہ پیسے اس کو واپس کر دیے اور یہ 2 روپے اپنے دے کپے تو اس نے خوش ہو کر اس کو 10 روپے انعام دیا۔ تو بھائیو دیکھو کل قیامت کے دن اپنے نبی کو شرمندہ ہونے نہ دینا کہ دھوکہ، فراڈ۔ نوجوان شادیاں کرتے ہیں کہ پیپر بن جائیں، ریئل شادی کرو ٹھیک ہے، لیکن پیپر بنانے کے لیے اللہ کے واسطے ایسا دھوکہ۔ اب تاجر ہو اللہ کے واسطے ٹیکس نہ چراؤ، یہاں کے قانون کی پاسداری ان سے بھی زیادہ کرو۔ ہمارے ملکوں میں ٹیکس نہیں دیتے کہ ہیرا پھیری ہے، حکومت کے کارندے کھا جاتے ہیں، کچھ راستے میں ادھر ادھر ہو جاتا ہے، کچھ تھوڑا بہت لگ بھی جاتا ہے، تو وہاں تو اس لیے وہ ٹیکس نہیں دیتے۔ عمران خان کے لیے دعا کرو، اللہ نے ہمیں ایک اچھا رہبر دیا ہے، اس وقت ایک اچھا لیڈر دیا ہے، کافی تبدیلی اللہ کے فضل سے، تبدیلی تو اللہ لاتا ہے، وہ بیچارہ کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ میرا کوئی سیاسی بیان نہیں ہے، میں کوئی پی ٹی آئی میں داخل ہونے کی آپ کو دعوت نہیں دے رہا ہوں، میں اس کے نظریے کی دعوت دے رہا ہوں کہ وہ کیسے اس کی حمایت کرو۔ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو، فراڈ نہ کرو، زنا نہ کرو، شراب نہ پیو، شراب نہ بیچو، ڈرگ مافیا نہ بنو، یہ ڈرگز نہ بیچو، رزق حلال کماؤ، رزق حلال پر اگر تم مر گئے تو آپ کی اولادیں آپ کے نام کا جھنڈا بلند رکھیں۔ ایک 60s میں ہمارے اپنے عزیزوں میں، برادری میں
ایک آدمی نے کروڑوں بنائے حرام راستے سے، وہ اس کا اچانک انتقال ہو گیا کوئی 60 سال کی عمر میں، تو وہ یہ کہا کرتا تھا میں اج مر جاواں میرے بچیاں نو کسی دی پرواہ نہیں. یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا اس کی میں اج مر جاواں میری دھی نو کسی دی پرواہ نہیں. وہ مر گیا تو ایک دن اس کا بیٹا کہہ رہا تھا کاش ہمارا باپ حرام جمع نہ کرتا تو کوئی خوشی کا دن ہم بھی دیکھ لیتے. تو میرے بھائیوں، یہاں اسلام کے نمائندے بنو، اسلام کا جھنڈا اٹھاؤ اور اچھے شہری بن کے دکھاؤ. اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دو. اپنے کتنے ہاں میں یہ نہیں میں روکتا نہیں ہوں کہ حافظ نہ بناؤ، عالم نہ بناؤ، لیکن میں یہ چاہتا ہوں، میں ابھی وینکوور سے آیا تو وہاں ہمارے جو سکھ بھائی ہیں وہ وزیر بھی ہیں، وہ سینیٹر بھی ہیں، اور وہ ایم پی بھی ہیں، اور سارے بڑے بڑے عہدوں پر ہیں. تو تم صرف پیسے ہی بناتے رہو، یہ کون سی عقل مندی؟ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دو. یہاں ایسے اور سکول بناؤ، جائیدادیں یہاں بناؤ. اگر پاسپورٹ یہاں کا ہے تو یہاں پیسہ خرچ کرو، یہاں کے غیر مسلموں کو صدقہ دو. کل ہم گئے تھے، وہ ایک بڑا ٹاور ہے تو اس میں ایک بڑھیا بیٹھی تھی اکیلی تنہا، تو اسے اس کی چہرے پر بے بسی دیکھ کر اس سے تھوڑی بات کی تو پتہ کہنے کہ میری 92 سال عمر ہے، میں اکیلی رہتی ہوں. ایسوں کو جا کر 2 دن مل لو اور کچھ کھلا دو تو وہ کلمہ پڑ جائیں. اب آپ لوگ جب یہاں آتے ہو تو پچھلے سمجھتے ہیں کہ ہن تو سونے دی کان وچ ہاتھ پائے گیا. پتر تیری بہن دی شادی کرنی ہے پیسے گھل، پتر تیری بڑائی دی شادی کرنی ہے پیسے گھل. وہ بیچارہ یہاں کیا کرے، وہ نوٹ چھاپے. وہ ہمارے در آدم خیل میں جاؤ، جتنے ڈالر چاہیے لے لو آسٹریلین جتنے لینے جو لے لو، امریکی ڈالر، آسٹریلی ڈالر، کینیڈین ڈالر، پاؤنڈ بھی لے لو، ریال بھی لے لو. یا تو پچھلوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں کمائی کتنی مشکل ہے. تو میں نہیں کہتا ہوں کہ اپنی بہنوں کی شادیوں کے لیے نہ کرو، اپنے رشتہ داروں کے لیے نہ کرو، لیکن پہلے اپنے بیوی بچوں کو دیکھو. پہلے یہاں اپنے جن کے والدین یہاں ہیں ان سے کہتا ہوں ماں باپ کو ٹائم دو، ماں باپ کو عزت دو. اور ماں باپ سے کہتا ہوں اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو آنے والی بہو کو تنگ نہ کرو، اپنے بچے کی زندگی کو برباد نہ کرو. ایک حد ہے، یہ خامند کے ذمہ، بچے کے ذمہ ہے. ماں باپ کو اپنی عزت دے، بیوی کو اپنی عزت دے. اگر آپ اپنی اولاد کے خرچوں سے بعد بھی پیسہ بنتا ہے تو پھر اپنی کسی بہن کی، بھتیجی کی، بھانجی کی، بھائی کی شادی کرنی تو پیسہ بھیجو. لیکن اس طرح بچوں کو تنگی میں ڈال کے، اپنے آپ کو تنگی میں ڈال کے، ڈبل شفٹیں کر کے یہ ظلم نہ کرو کہ نماز بھی گئی، روزہ بھی گیا، قرآن بھی گیا، مسجد بھی گئی، جانوروں کی طرح لگے ہوئے. یہ کیا زندگی؟ تو بھائیو، اپنے نبی کی پیاری زندگی کو سیکھنے کی نیت کرو. یہ تبلیغ کا کام اسی کی محنت ہے. میں زیادہ نہیں مانگتا ہوں، سارے مجمع سے کہتا ہوں صرف ایک ویکینڈ مہینے میں تبلیغ میں لگا لیا کرو، آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اور آج کے بعد نیت کرو کہ جھوٹ نہیں بولنا، ٹھیک ہے، دھوکہ نہیں دینا، رزق حرام نہیں کمانا. اور آخری بات ہے، اگر آپس میں کسی سے لڑے ہو صلح کر لو، معاف کر لو. خاص طور خامند اور بیوی لڑے ہوں، دیکھو عجیب بشارت سناتا ہوں. خامند اور بیوی لڑے ہوں اور وہ آپس میں صلح کر لیں تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اللہ کو خامند بیوی کی صلح اتنی محبوب اور اتنی پسند ہے. باقی جس سے بھی کوئی لڑائی جھگڑا ہے، آپ ایسی اپنی ایسوسیشن بناؤ کہ جس میں یہ جھگڑے آئیں. عدالتوں میں مت جاؤ، اپنے بناؤ، اس میں ایسے اہل علم لوگوں کو ڈالو کہ وہ آپ کے جھگڑے پنچایت کے طور پر مٹائیں. عدالتوں میں جا کر تو پھر وہ مزید بڑھتے بات بڑھ جاتی ہے. آپ ایک معاشرہ بنو، یہیں شادیاں کرو، یہیں بچے بچیوں کی شادیاں، یہاں کی بچی یہاں کا بچہ ہو تو کمپرومائز ہو جائے گا. وہاں سے بچی آئے یا بچہ آئے، وہ اس ماحول میں ایڈجسٹ نہیں ہوتا، پھر مصیبتیں پڑتی ہیں، مشکلیں پڑتی ہیں، طلاقیں ہوتی ہیں. بہرحال یہ تو خالی ایک میرا مشورہ ہے، یہ میرا کوئی نصیحت نہیں، مشورہ ہے. اگر آپ کر لیں گے، جب آپ نے یہاں رہنا ہے تو یہیں ایک معاشرہ بناؤ. تو سارے بھائی اس کی نیت کرتے ہو نا؟ تو آخری بات جو میں نے کی تھی دھیان سے سن لینا.
کہ کسی سے ناراض ہو تو اٹھ کے صلح کر لینا، ٹھیک ہے نا؟ سارے بھائی نیت کرتے ہو؟ چلو درود شریف پڑھو۔ پتہ نہیں کیا کہا ہے میرے بھائی نے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یہ جتنے بہن بھائی تشریف لائے ہیں سب کو قبول فرما، ان کو ان کی نسلوں کو محفوظ فرما، ان کو ان کی نسلوں کو اسلام پہ ثابت قدم فرما۔ یا اللہ اس ادارے کو کامیاب فرما، اس کی ضرورتیں پوری فرما، اس جیسے ادارے پورے بر اعظم میں یا اللہ کھولنے کی مسلمانوں کو توفیق عطا فرما۔ مسجدیں بنوا، مدرسے اسکول بنوا، ان کی آپس میں محبتیں قائم فرما، لڑائیاں ختم فرما، خامند اور بیوی میں جو لڑائیاں ہیں انہیں صلح میں تبدیل فرما دے، بچے جو یا اللہ رل گئے خامند اور بیوی کی لڑائی سے ان کو ماں باپ کا سایہ نصیب فرما۔ یا اللہ جو حرام کام میں پھنس گئے ان کو رزق حلال نصیب فرما۔ یا اللہ جس قسم کے بھی غلط چیز میں ہیں اس سے نکال کے اپنے محبوب والی پیاری پاک پاکیزہ زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ ان سے ہم سب سے راضی ہو جا، جو ہم میں بیمار ہیں صحت شفائے کامل نصیب فرما، اور جو ایمان پہ دنیا سے جا گئے چلے گئے اور قبروں میں تو ان کی قبروں کو روشن فرما، جب ہمارے جانے کا وقت ہے تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ اس سارے مجمع سے اور ہم سب سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ تعالی نبی الکریم آمین۔